अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल कैनवस के साथ। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के ताल्लुकात कैसे हैं, कब से हैं और इस दौरान पाकिस्तान की फ़लस्तीन की आज़ादी और उनकी जदोजहद के साथ पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है मेरे लिए। इसलिए कि आज़ादी की तहरीक जो होती है वो इंसानों की हर तरह की आज़ादी से ताल्लुक़ रखती है। अवाम की, रियासत की, लोगों की अपनी आज़ादी रियासत के अंदर। तो पाकिस्तान के फ़लस्तीन की जदोजहद के साथ जो ताल्लुक़ है उसका एक बहुत बड़ा संग मील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पैगाम है। जब फ़लस्तीन को मिटा कर इसराइली रियासत बन रही थी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा की हैसियत से इसराइल के क़याम की सख्त मुखालफत की थी और फ़लस्तीन के हक़ के आज़ादी की बात की थी। अक्सर लोग फ़लस्तीन की आज़ादी को मज़हब की तहरीक समझते हैं कि ये कोई इस्लामी तहरीक है। ये इस्लामी नहीं है। फ़लस्तीन दुनिया की एक कदीम रियासत है और इसीलिए फ़लस्तीनी रियासत की क़याम की जो जदोजहद है आज़ादी की, उसमें फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ फ़लस्तीनी मसीही और फ़लस्तीनी यहूदी भी साथ हैं। मुखालिफ वो हैं जो सहूनी यहूदी हैं। तो पाकिस्तान की जो पहली हमायत नज़र आई फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती, वो 1948 में जब अभी नया इसराइल बनाकर मुसल्लत किया गया फ़लस्तीनी सरज़मीन पर, तो पाकिस्तान के बारे में अमेरिका को ये इतला मिली कि पाकिस्तान का फ़ौज का एक दस्ता बटालियन फ़लस्तीनियों के साथ जंग में शरीक होने जा रहा है और ये भी सबूत मिले कि पाकिस्तान के तैयारे भी शामिल उसमें हो रहे हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जो लोगों को आज तक कम से कम मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं बताए गए। उसके बाद जो दूसरी पाकिस्तान ने हमायत जारी रखी वो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक थी, लेकिन जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के अंदर से वो जनरल ज़िया का वो ब्लैक सितंबर था, जब जॉर्डन में 20,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, जो कि उसकी ड्यूटी नहीं थी। वो वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए जॉर्डन आर्मी को गया हुआ था। और अगर 67 की जंग जब फ़लस्तीनी जीत चुके थे, अगर आप इसको तफसील से पढ़ें तो इसराइली रियासत तकरीबन मिटने के करीब थी। तो ये ज़ियाउल हक़ ने इस तहरीक को नुकसान पहुँचाया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन रही थी। ज़ियाउल हक़ वहाँ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा था। लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख रहे थे। वही साल था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, उसकी जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट में असम की आज़ादी, वियतनाम की आज़ादी और फ़लस्तीन की आज़ादी और दूसरी अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट की हमायत की गई थी। ये कम होता है कि सियासी जमातें दूसरी कौमी आज़ादी की तहरीकों की सपोर्ट करें। इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज़ादी की तहरीक जो है फ़लस्तीन की, ये मजहबी तहरीक नहीं है। अब इसके अंदर एक बहुत अहम संग मील है 1973 की वार, जिसको इस्लामी दुनिया में जंग रमदान कहा जाता है, जो 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रही, जिसमें एक तरफ इसराइल था और दूसरी तरफ मिस्र और शाम थे। ये वही दिन है जिसको योम किप्पूर, उसको इसराइली योम किप्पूर वार कहते हैं, उनका मुक़द्दस दिन है यहूदियों का, और मुसलमान जंग रमदान कहते हैं। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इस जंग में 2 ताकतें थी, एक थी मिस्र और शाम, दूसरा था इसराइल। इसके बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान पर, वो है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने दमिश्क और पूरे सीरिया का डिफेंस किया था। और जो मुझे इस इल्ज़ाम की इतलात हैं कि MM आलम इसमें शामिल थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की बहसीत वज़ीर आज़म एयर फोर्स को वहाँ भेजा और तैयारों से पाकिस्तानी परचम भी डिलीट किए गए और जो यूनिफॉर्म था पाकिस्तान एयर फोर्स के जो ऑफिसर्स और पायलट चला रहे थे, यानी कि उनकी लाशें भी पाकिस्तानी हैसियत से नहीं थी आनी। ये मैं आपको आज एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ। मैंने अपनी इस किताब का दिबाचा जो एक एडिशन था आज से 10 साल पहले, इसमें लिखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कत्ल की साजिश है वो सहूनियों ने बनाई थी। ये बहुत अहम बात है। लोग ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल की वजह एटम बम बनाना था। नहीं,
یہ میں نے آج سے 12, 13, 14 سال پہلے لکھا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی سازش جنگ رمضان میں بنی تھی, یعنی صہیونیوں نے بنائی تھی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے وہ آفیسرز ایئر فورس کے بڑے کمپیٹنٹ, ایک کو میں ملا ہوں, کہ ان کی اگر شہادت بھی ہو جاتی وہاں پر تو ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں تھی آنی. اور اسرائیلی حیران تھے کہ ڈمیسکس میں جب ان کے بڑے ٹرینڈ اور جدید طیارے جاتے ہیں تو وہ ناکام لوٹتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پر جنگ رمضان میں ڈمیسکس کا سارا اور سیریا کا سارا دفاع پاکستان کی ایئر فورس نے کیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان کا جو اہم ترین رول ہے کہ 1974 فیبروری میں جب اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی, جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو چیئرمین منتخب کیا گیا, قذافی شامل ہوئے, یاسر عرفات شامل ہوئے اور شاہ فیصل. یاسر عرفات کو پہلی دفعہ جو کہ ریزسٹنس موومنٹ تھی PLO کی, جس کے اندر مسیحی اور مسلمان دونوں ہیں, جارج حباش مسیحی تھے ان کے لیڈر جو یاسر عرفات کے ساتھ تھے, تو پہلی دفعہ ریکگنائز کیا PLO کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پیلسٹینینز, اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا سٹیٹس دیا ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان. اور اس کے بعد اسلامی کانفرنس میں یاسر عرفات ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرح, جیسے انور سادات شامل ہوئے, جیسے دوسرے شاہ فیصل شامل ہوئے ایک بادشاہ کی حیثیت سے, یاسر عرفات پنجاب اسمبلی میں جو اسلامی کانفرنس ہوئی تھی فروری 1974 میں اس میں شامل ہوئے. اور یہی سال ہے جب یونائٹڈ نیشن میں یاسر عرفات کی قیادت کو مانتے ہوئے, یعنی کہ فلسطین کو ماننے کا جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک آغاز ہوا تھا وہ پاکستان سے ہوا, اور پاکستان نے اس کو PLO کو اور یاسر عرفات کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا سٹیٹس دیا. اور اس کے بعد یاسر عرفات اقوام متحدہ میں گئے, جس میں ایک قرارداد کے ذریعے جو پاکستان نے سب سے زیادہ سپورٹ کی تھی, اس قرارداد کے ذریعے فلسطین کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کو مانا گیا, اس کو تسلیم کیا گیا. PLO کو یاسر عرفات کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے وہاں انہوں نے خطاب کیا, اور یہ وہی خطاب ہے جس میں یاسر عرفات یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں وہ ایک مجاہد تھے سڑکوں اور گلیوں میں لڑنے والے, وہ ایک طرف بندوق لے کے اور ایک طرف زیتون کا پودا لے کے گئے تھے کہ اگر کسی نے امن کی بات کرنی ہے تو میرے ہاتھ میں یہ زیتون ہے, اور اگر کسی نے جنگ کی بات کرنی ہے تو میرے ہاتھ میں یہ بندوق ہے. اور یہ وہی اجلاس ہے جس میں بہت زیادہ امریکی مسلمان گئے, جس میں دنیا کا مشہور ایک بہت بڑے دانشور ایڈورڈ سعید جو مسیحی تھے اور فلسطینی تھے وہ بھی گئے, اور کئی لوگ وہاں پر گرفتار ہوئے مظاہرہ کرتے ہوئے. یہ فلسطین کی آزادی کی سفارتی سیاسی پہلی فتح تھی. کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو. پاکستان لاہور کو جاتا ہے کہ جہاں پر یاسر عرفات شامل ہوئے, اور وہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وہ شالامار باغ میں گلے مل رہے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب اسمبلی کے اندر بحیثیت چیئرمین اسلامی کانفرنس یہ کہا تھا کہ میں نے آگے بھی آپ کی سپورٹ کی تھی, اور ہم نے اپنی جو اپنے وسائل تھے اس سے بڑھ کر کی تھی, آئندہ بھی کرنی پڑے تو ہم فلسطین کی آزادی کے لیے ساتھ دیں گے فلسطینیوں کا. لیکن آج میں آپ کو کچھ اور دلچسپ معلومات شیئر کروں گا کہ جو فلسطین ہند تعلقات ہیں, یعنی پاکستان بننے سے پہلے, وہ بھی بہت قدیم ہیں. یہ تقریباً 1000 سال سے ہیں. جو شیخ فرید الدین ہیں ہمارے صوفی بزرگ, انہوں نے وہاں چلہ کاٹا ہے یروشلم میں جا کے, اور وہاں پر ایک تقیہ تھا جس کو تقیہ ہند اور زاویہ کہا جاتا ہے. اور وہاں پہ جو صوفی تھے ساؤتھ ایشیا کے, پنجاب اور سندھ اور راجستھان اور دلی کے صوفیہ کرام جب فلسطین جاتے تھے اور عراق جاتے تھے تو وہاں پر پورا ایک صوفی خانقاہ تھی جو کہ آج بھی ہے زاویہ کے نام سے. 1923-24 میں مفتی فلسطین, مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی نے 1923-24 میں یہ درخواست کی ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ مسجد اقصیٰ کی مرمت کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے. تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, اور پھر آپ سن کے حیران ہوں گے اور خوش ہوں گے. یہ جو باتیں ہیں بہت اہم ہیں کہ وہ جو ڈیلیگیشن تھا پیلسٹینین کرسچین مسلم کمیونٹی کی طرف سے تھا, ایسوسیشن, یعنی کہ عیسائی اور مسلمان اکٹھے آئے, اور ہندوستان پاکستان جو کہ ایک ملک تھا, یہاں کے لوگوں نے ان کو فنڈ دیا مسجد اقصیٰ کی مرمت کا. اور ویسے بھی نواب آف بہاولپور, نواب آف رامپور, حیدرآباد دکن, یہ فلسطین کے لوگوں کے
مالی سپورٹ بھی کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کا انتظام بھی. آج بھی وہ زاویہ کے نام سے وہ مقام یروشلم میں موجود ہے. اور یہاں پر میں ایک حوالہ دوں گا. حلیہ چیلیبی ایک بہت بڑے سیاح تھے جو کہ مورخ کی حیثیت رکھتے ہیں. 1600 کچھ میں ہوئے ہیں آٹومن امپائر میں، اور انہوں نے ہر وہ خطہ جا کے دیکھا جہاں جہاں آٹومن امپائر کی، عثمانی سلطنت کی سرحدیں تھیں. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یروشلم میں جو سب سے بڑی ایک تعمیر ہے وہ زاویہ ہے، فرید الدین ذکریہ کے نام سے منسوب ہے، اور یہ عمارت ہندی مسلمانوں نے بنائی. تو یہ وہ تعلق ہے جو پاکستان اور فلسطین کی جدوجہد سے جڑا ہے. یہاں پر میں ایک اور معلومات آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت وزیر اعظم یہ ایک پلان بنایا کہ فلسطین پر ایک فلم بنائی جائے، اور اس فلم کے لیے جس شخص کو چنا اس کا نام منو بھائی تھا جو میرے دوست تھے. اس کی کہانی پھر کسی دن سناؤں گا، لیکن آخری بات آپ کو سناتا چلوں کہ 1982 میں جب اسرائیلیوں نے جو قبضہ کیا لبنان پر، بیروت پر، تو پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے جا کے فلسطینیوں کے ساتھ، چونکہ پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر بیروت تھا، فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف لڑے. میرے دوست لڑے، آغا ندیم جنگ کی، انہوں نے جدوجہد کی، اور میرے کئی دوست اسرائیل کی جیلوں میں قید ہوئے جن کا تعلق لاہور سے تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے. دوسرا ایک دور آیا جنرل مشرف کا جب پاکستان اسرائیل کو ماننا چاہتا تھا. پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری استنبول گئے، ایئرپورٹ کی بتیاں بند کر دی گئیں کہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں بھی، اور وہ اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملے. اس کا ذکر ان کی کتاب میں ہے. لیکن آج آپ کو میں نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی کہ ایک سیاسی کارکن کو میں ملا پیپلز پارٹی کے، میں نے کہا تم کدھر تھے اتنا عرصہ؟ کوئی 10 سال. کہتے میں اسرائیل کی جیل کاٹ کے آیا ہوں. تو پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی حقوق کی جدوجہد کی حمایت کی ہے، اور بھی حمایت کرتا ہے. اس کی تفصیل پھر کسی دن. شکریہ اور خدا حافظ.